جے پی کے 2 سابق لیڈروں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ایشیائی ممالک ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہزاروں مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ ہندوستان کے کئی شہروں میں جمعے کی نماز کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج کیے گئے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اعتراض تبصروں کے سلسلے میں حکومت ہند کے خلاف نعرے بازی کی گئی، اور دوسری طرف پاکستان میں بھی خواتین کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا اور دونوں لیڈروں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ دیکھیے رپورٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ایشیائی ممالک میں شدید احتجاج، ہزاروں مسلمانوں نے نکالی احتجاجی ریلی، نپر شرما، نوین جندل کی گرفتاری کا مطالبہ، متنازع تبصروں پر مسلم ممالک میں بے چینی۔ بی جے پی کے 2 سابق لیڈروں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ملک و دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ آج جمعے کی نماز کے بعد ہندوستان کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیے گئے۔ بعض مقامات پر تشدد کی واردات پیش آئی، پتھراؤ کیے گئے۔ مظاہرین کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کے گولے بھی فائر کرنے پڑے۔ وہیں اب اس مظاہرے کی آگ دیگر ممالک میں پھیل رہی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہزاروں مسلمانوں نے ریلیاں نکالتے ہوئے نپر شرما اور نوین جندل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش میں ہزاروں افراد نے نماز جمعہ کے بعد سڑک پر مظاہرہ کیا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت ملک کے کئی اضلاع میں نماز جمعہ کے بعد پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اعتراض تبصروں کے سلسلے میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہاں مختلف مقامات پر سینکڑوں لوگوں نے ہاتھوں میں پوسٹر لے کر نپر شرما کے خلاف نعرے لگائے۔ بنگلہ دیش کے اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق ڈھاکہ کے ساور بس سٹینڈ کے علاقے میں مظاہرین نے ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ حکومت ہند کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نپر شرما کے بیان کی شدید مذمت کی گئی۔ اس مظاہرے کے دوران اعلان کیا گیا کہ 16 جون کو ہندوستانی سفارت خانے کو گھیرے میں لے کر احتجاج درج کرایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں جمعیت علماء بنگلہ دیش خلافت مجلس کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی تھی۔ ہر کوئی نہ صرف حکومت ہند کے خلاف نعرے لگا رہا تھا بلکہ ہندوستان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بھی بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی خواتین کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر احتجاج کیا۔ پاکستان میں حکومت ہند کے خلاف نعرے لگائے گئے اور ہندوستانی سفارت خانے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ایران، عراق، لیبیا، انڈونیشیا، مالدیپ، اردن اور بحرین سمیت متعدد ممالک نے پیغمبر اسلام کے خلاف متنازع تبصروں کی مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ قطر، ایران اور کویت نے ہندوستانی سفیروں کو طلب کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ تمام مذاہب کے احترام اور تحمل پر زور دیتا ہے۔ معاملے کی طول پکڑنے کے بعد بی جے پی نے اپنے ترجمان نپر شرما کو معطل کر دیا اور پارٹی کی دہلی یونٹ کے میڈیا سربراہ نوین کمار جندل کو نکال دیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ روس اور یوکرین کے بیچ جنگ کو آج 107 دن پورے ہونے جا رہے ہیں، لیکن جنگ ختم کب ہوگی اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس کی افواج مشرقی شہر سیورو دونیسک پر قبضہ کرنے کی روسی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ علاقائی گورنر نے کہا کہ روسی افواج مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ یوکرینی افواج توپ خانے کی خطرناک کمی کا شکار ہیں۔ اب یہاں پر موجود یوکرین کے باشندے روسی افواج کو سڑکوں پر لڑائی کی طرف راغب کر رہے ہیں تاکہ ان کے توپ خانے کے فائدے کو بے اثر کیا جا سکے۔ ادھر یوکرین کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے کہا کہ روسی فوج اپنے جوانوں کی مزید کھیپ مشرقی علاقوں میں بھیج رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے جنوب مشرقی علاقے سے مثبت خبروں کی اطلاع دی، لیکن انہوں نے تفصیلات فراہم نہیں کی اور کہا کہ یوکرین کی افواج بتدریج مشرقی خارکیف کے علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہے۔
है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन की बंदरगाहों की नाकाबंदी करके और गंदम, मकई, खुर्दनी तेल और दीगर अशिया की बरामद रोक कर कहत के खतरे के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के इक़दामात ने दुनिया को खुराक के एक अधोनाक बहरान के दहाने पर पहुंचा दिया है। ज़ेलेंस्की ने अपने पैगाम में कहा, अगर रूस ने बहरियाए अस्वद की नाकाबंदी जारी रखी तो लाखों लोग भूख का शिकार हो जाएंगे। Якщо Росія цинічно порушує буквально усі ऐसे मुल्क के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात को रोकने के लिए लोग अब भी क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, जबकि रूस आलमी क़वानीन के तमाम अहम उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सवालात इस बात की निशानदही करते हैं कि अगर अल्फाज के साथ अमल की हिमायत न की जाए तो यूरोपी निज़ाम हार सकता है। अगर इक़दामात न किए गए तो जमहूरी निज़ाम हमारे बर्रे आज़म में भी खो सकता है। हमें अल्फाज से ज़्यादा अमल की तरफ जाना चाहिए कि यूक्रेन यूरोपीय ख़ानदान का हिस्सा है। आने वाले हफ्तों में यूरोपीय यूनियन एक तारीखी कदम उठा सकती है जिससे साबित हो जाएगा कि यूरोपीय ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले यूक्रेनी बाशिंदों के बारे में ये सब कुछ महज बयानबाजी नहीं है। दूसरी तरफ रूस की वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने जुमे के रोज कहा कि यूक्रेन में फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखे। रूसी मिसाइलों ने दोनपीर में एक फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया और हवाबाजी का सामान तबाह कर दिया। उन्होंने अपने यौमिया ब्रीफिंग में कहा कि खार्किव के इलाके में हथियारों और फौजी साजो सामान की बहाली की एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। वज़ारत दिफा ने यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दौरान बगैर पायलट के फ़ज़ाई आलात और तोपखाने को कार्रवाई करते हुए फुटेज भी जारी की है। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि हर रोज़ तकरीबन 100 यूक्रेनी फौजी मारे जाते हैं और 500 जख्मी होते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को भारी हथियारों की फौरी ज़रूरत है। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक लुहांस्क के और लिसिचांस्क के साथ साथ डोनेस्क में फ्रंटलाइन पर भी शदीद लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये इंतहाई नामुमकिन है कि यूरोप अगले कई सालों में रूसी तवन्नाई के वसाइल को तर्क कर दे। नौजवान कारोबारियों के साथ एक मीटिंग में बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो माशी हालात पैदा हो रहे हैं वो ऐसे हैं कि हमारे लिए खाम तेल की बजाय तेल की मसनूआत फरोख्त करना ज़्यादा मुनाफा बख्श होता जा रहा है। पुतिन ने यह भी तजवीज़ किया कि पाबंदी के बावजूद रूस दर हकीकत बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो तेल बेच रहा है उस पर ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। जो मुआशी हालात पैदा हो रहे हैं वो ऐसे हैं कि हमारे लिए खाम तेल के बजाय तेल की मसनूआत फरोख्त करना ज़्यादा मुनाफे बख्श होता जा रहा है। यूरोप के लिए रूसी तवानाई के वसाइल को तर्क करना अगले कई सालों में इंतहाई नामुमकिन है और ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि अगले कई सालों में क्या होगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की मिक़दार सिकुड़ रही है और कीमतें बढ़ रही हैं और कंपनियों का मुनाफा रकम के लिहाज से भी बढ़ रहा है। 6 जनवरी को अमरीकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमले की समाअत का आगाज हुआ। तहक़ीक़ात करने वाली अमरीकी हाउस की कमेटी ने ऐसी नई तफसीलात जारी कर दी है जिसके मुताबिक साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसके जरिए बगावत की कोशिश कर रहे थे। आज कांग्रेस की हाउस कमेटी ने समाअत के दौरान 6 जनवरी को साबिक़ सदर ट्रंप के हामियों के कैपिटल हिल पर हमले और ट्रंप की शिकस्त के बाद नताइज पलटने की कोशिश के वाक़यात से पर्दा उठाया। कमेटी रवामा इस नौयत की 7 समाअतें मुनक़िद करेगी। पैनल ने इस हमले को बगावत की कोशिश करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह हमला सदर ट्रंप की जानिब से 2020 के सदारती इंतखाबात को मुस्तरद करने की कोशिश का बराह रास्त नतीजा है। समाअत के दौरान वाक़े से मुंसलिक ग्राफिक, वीडियो और ऑडियो शवाहिद भी पेश किए गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटी के चेयरमैन ने समाअत के आगाज में कहा कि 6 जनवरी का हमला खुली बगावत के मुतरादिफ था।
یاد رہے کہ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر ہنگامہ آرائی ہونے سے قبل ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ وہ کیپٹل ہل پر اپنے پورے زور سے لڑیں تاکہ جو بائیڈن ان کے خلاف کامیابی کی توثیق نہ کر پائیں۔ اس کے بعد لگ بھگ 2000 حامیوں نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کر دی تھی۔ عمارت پر حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 7 افراد ہلاک جبکہ 150 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایران نے جوہری سائٹس کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی کیمروں کو ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ یہ کیمرے تہران اور IAEA کے درمیان طے پانے والے حفاظتی معاہدے سے ہٹ کر کام کر رہے تھے۔ جوہری توانائی کی ایجنسی کے سربراہ رفائل گروسی نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل سے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے شفافیت کم اور شکوک مزید بڑھ جائیں گے۔ دیکھیے رپورٹ۔ ایران نے جوہری سائٹس کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی کیمروں کو ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایران کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مغربی ممالک کی طرف سے تہران پر عدم تعاون کا الزام عائد کیے جانے کے بعد کیمروں کا کنیکشن منقطع کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے دھمکی دی تھی کہ اگر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے 35 ممالک پر مشتمل بورڈ آف گورنرز نے امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی تیار کردہ قرارداد کو منظور کیا تو اس کا جوابی رد عمل دیا جائے گا۔ قرارداد میں یورینیم کے آثار کے حوالے سے وضاحت میں مسلسل ناکامی پر تہران کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کو اکثریت سے منظور کر لیا گیا تھا۔ اس کے رد عمل میں تہران نے مانیٹرنگ کیمروں کو ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ یہ کیمرے تہران اور IAEA کے درمیان طے پانے والے حفاظتی معاہدے سے ہٹ کر کام کر رہے تھے۔ اس اقدام کو اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے کے سربراہ نے ایک مہلک دھچکا قرار دیا ہے۔ 27 cameras are being removed. ایران میں ہمارے پاس موجود آن لائن اور ریٹرن مانیٹرنگ سسٹم کے علاوہ 27 کیمرے ہٹائے جا رہے ہیں
لہٰذا یقیناً یہ وہاں کام جاری رکھنے اور ایران کے اعلان اور JCPOA کے درستگی کی تصدیق کرنے کی ہماری صلاحیت کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایجنسی کے پاس کم معلومات ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ اب 4 ہفتوں کا وقت ہے کہ نگرانی کے کیمروں کو بحال کیا جائے، دوسری صورت میں IAEA ایران کی جوہری سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ IAEA کے تقریباً 40 کیمرے مانیٹرنگ جاری رکھیں گے جو معاہدے سے قبل کا حصہ ہے۔ تاہم تہران فروری 2021 سے ان کیمروں کی فوٹیج کو روک کر جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اب جذبات سے تھوڑا نیچے جائیں گے اور ہم دوبارہ مسائل پر توجہ مرکوز کریں گے، کیونکہ مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم مسائل میں اضافہ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ حل کر رہے ہیں، ہم سب کچھ بڑھا رہے ہیں۔ ایران پر الزام ہے کہ 2018 میں جوہری معاہدے سے نکالے جانے کے بعد اس نے جوہری سرگرمیوں کے حوالے سے کئی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ تہران نے 60% سے زائد تک افزودگی حاصل کر لی ہے، جو کہ ہتھیاروں کی تیاری کے لیے ضروری 90% تک کے قریب تر ہے، جہاں پہنچ کر جوہری ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ قرارداد منظور ہونے کی صورت میں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم اپنے مقصد سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران ہمیشہ سے موقف اختیار کرتا رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور جوہری بم بنانے کا خواہاں نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ گزشتہ سال اکتوبر میں منعقدہ عام انتخابات کے بعد سے بغداد میں پارلیمنٹ میں ہنگامہ برپا ہے۔ سیاسی دھڑوں کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد بھی نئے وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے، جس سے جنگ زدہ ملک عراق میں جاری سیاسی بحران طویل ہو گیا ہے۔ اس درمیان عراق کے مقبول عوامی شیعہ لیڈر مقتدی الصدر نے اپنے قانون سازوں کو استعفے کے کاغذات تیار رکھنے کی ہدایت کی ہے تاکہ ملک میں گزشتہ 8 ماہ سے جاری سیاسی تعطل کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مقتدی الصدر نے ٹیلی ویژن پر جاری ایک بیان میں کہا کہ اگر صدری بلاک حکومت کی تشکیل میں رکاوٹ ہے تو اس کے تمام منتخب نمائندے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے قانون سازوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ لکھ رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت عراق کو اکثریت کی حمایت یافتہ حکومت کی ضرورت ہے جو عوام کی خدمت کرے۔ عراقی قانون ساز پہلے ہی 3 مرتبہ نئے قومی صدر کے انتخاب میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آئین کے مطابق پارلیمان میں صدر کا انتخاب وزیر اعظم کی نامزدگی اور اس کے بعد حکومت کے قیام سے پہلا اہم مرحلہ ہے۔ اگر پارلیمانی تعطل کا خاتمہ نہیں ہوتا تو ملک میں نئے انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے خود قانون سازوں کو پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 سال کے لیے 5 نئے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والے انتخابات میں ایکواڈور، جاپان، مالٹا، موزمبیق اور سوئٹزرلینڈ کو سلامتی کونسل کے عارضی ارکان کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ ممالک 1 جنوری 2023 سے 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر کام کریں گے۔ انتخابات میں 5 ممالک بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان میں 5 مستقل ارکان امریکہ، چین، روس، انگلینڈ اور فرانس شامل ہے۔ باقی 10 رکن ممالک اقوام متحدہ کے 5 جغرافیائی گروپوں میں سے 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ عارضی ارکان میں سے 5 کی ہر سال تجدید کی جاتی ہے۔ ایئرلینڈ، ناروے، انڈیا، کینیا اور میکسیکو جو اس وقت کونسل کے رکن ہیں، ان کی مدت رواں سال کے آخر میں ختم ہو جائے گی۔ برطانیہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کے مختلف علاقوں میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 506 روپے سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 515 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جس کے باعث
फैमिली कार में पेट्रोल फिल कराने की कीमत पहली बार 100 पाउंड से तजावुज़ कर गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर बरतानवी शहरियों का कहना है कि इस सूरत हाल में गाड़ी सड़कों पर लाना नामुमकिन हो गया है। पेट्रोल की ऊंची कीमतों ने पूरे यूरोप में लोगों को मुतासर किया है, जिससे हुकूमतों को मुनासिब इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया गया है। बरतानवी हुकूमत ने मार्च में कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद ड्राइवरों की मदद के लिए फ्यूल टैक्स में 5 पेंस फी लीटर कमी का ऐलान किया है। चीन में शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में कई गांव मिट्टी में दब गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में आए सैलाब से दर्जन भर से जायद अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। वसी चीन के सूबे हुनान के हुकाम का कहना था कि शदीद सैलाब के नतीजे में इलाके के कई हजार घरों को नुकसान पहुंचा है। हुकाम ने कई सूबों में मुसलसल मूसलाधार बारिशों की वार्निंग जारी की है। रेस्क्यू एहलकार की जानिब से बच जाने वालों की तलाश का अमल जारी है। अमले को कई दिनों की बारिशों की वजह से सतह के चिकना हो जाने के सबब मुश्किलात का सामना है। न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तारी, मसाइल पर मजबूत गिरफ्त और मुल्क के सबसे ज्यादा तजुर्बाकार चेहरों की वजह से न्यूज़ 18 इंडिया आज तक के बाद से फातेह बनकर उभरा है। ब्रेकिंग न्यूज हो, जमीनी रिपोर्ट्स, मसाइल पर बहस हो या मुल्क और बैरून मुल्क की खबरों का मुतवाज़न जायजा, न्यूज़ 18 इंडिया हर मयार पर पूरा उतरा है। गैर जानिबदाराना और दुरुस्त खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहें। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।